نہیں تھا، یعنی سایہ معدوم تھا جی۔ اور یہاں حالات کیا فرماتے ہیں؟ معدوم نہ تھا۔ ہمیں تو معلوم، آپ کو بھی معلوم ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، بلکہ کتاب لکھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، معدوم تھا، اور یہاں فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، سبحان اللہ، جلوہ گاہ تھی ذات، وہ سایہ نہیں تھا آقا کا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چلنے میں روڈوں پر نظر آئے، گلی کوچوں میں نظر آئے، دھوپ جب پڑے تو دوسری طرف سایہ دکھے، وہ سایہ تو نہیں تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کے پیر تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، امام حسین پیر سے لے کر نیچے تک میرے آقا کے مشابہ تھے، یعنی دونوں حضرات کو کھڑا کر دیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی تصویر ہے، سبحان نبی کا عکس ہے۔ فرماتے معدوم نہ تھا، وہ سایہ نہیں تھا، مگر یہ دوسرا سایہ معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسنین کریمین زندہ حسنین کریمین زندہ میدان اہل بیت اکرام زندہ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین۔ حضرات گرامی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا کہنا، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سرور کہوں، سرور سردار، مالک مولا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، بے شک یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کی جو صفتیں ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، یہ عیب سے بالکل پاک ہے، بے شک عیب سے بالکل خالی ہے، عیب ہے ہی نہیں، بے شک تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضرات گرامی، ہم اور آپ امام عالی مقام شہید دشت کربلا پے کرے صبر و رضا شہزادہ گلگوں قبا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور شہدائے کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو ہمیں نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، اعمال صالحہ پہ، نیکی پہ، تقوی پہ، طہارت پہ، زہد و ریاضت پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں ہمارا وضو صحیح ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارا روزہ مقبول ہے کہ نہیں،
ہم حج کرنے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو جائے، نیت درست ہو کہ نہ ہو، ہمارا حج قبول ہو کہ نہ ہو، وہ تو کل قیامت کے دن کھلے گا۔ کس کا روزہ قبول ہے، کس کی نماز قبول ہے، کس کا حج قبول ہے، کس کی زکوٰۃ قبول ہے، کس کی نیکیاں قبول ہے، کس کی عبادت قبول ہے، کس کی ریاضت قبول ہے، وہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ مگر ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کہ ہماری بخشش کس پر ہوگی، عمل پر بھروسہ نہیں۔ فرماتے ہیں حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تابت تیری بدولت اے حسین۔ تو اسلام ہم تک پہنچا تو امام حسین کا صدقہ ہے، کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ امام حسین نے قربانی دی، ان کی جنگ ہوئی، کربلا میں اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے خاندان والوں کو شہید کروایا، شہادت کا جام پیا، خود اپنی جان قربان کر دی۔ کس لیے، کس وجہ سے، کیوں یہ قربانیاں، کیوں میدان کربلا کی جنگ کیوں؟ تو صرف اس لیے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، صدق و کذب میں، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا، جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا، جہاں سچ ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں سچ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا، اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، جہاں حسینیت ہوگی یزیدیت نہیں ہوگی، جہاں یزیدیت ہوگی حسینیت نہیں ہوگی، جہاں یزیدی ہوں گے حسینی نہیں ہوں گے، اور جہاں حسینی ہوں گے یزیدی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسینی بنائے، سچا حسینی بنائے، صرف کھچڑا کھانے والا نہیں، شربت پینے والا نہیں، صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کردار کو حسینی بنا دے، ہماری عادتوں کو حسینی بنا دے، ہمارے تیور کو حسینی بنا دے، ہمارے حوصلوں اور جذبوں کو حسینی بنا دے۔ اگر حوصلہ اور جذبہ حسینی ہوگا، خون میں، رگوں میں خون جو ہے حسینی ہوگا، دلوں میں جذبہ حسینی ہوگا، اور عمل اور کردار حسینی ہوگا، تو اعلان کرو گے، اعلان یہی ہوگا کہ ہم حسینی ہیں، گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کٹا دیتے، سر جھکاتے نہیں۔ آج ہم ایک بات اور آپ سے بھی کئی جگہ کہا اور پھر کہتا ہوں آپ سے کہ امام حسین کا ذکر کرنا، کربلا والوں کا ذکر کرنا، شہدائے کربلا کی یاد منانا، جنگ بدر اور جنگ احد کی تاریخ نظروں کے سامنے رکھنا، وہاں کا ذکر کرنا، یہ نہ تو ہر ایک کی قسمت ہے اور نہ ہر ایک کا حق ہے۔ یہ ہر ایک کو حق بھی نہیں کہ امام حسین کا ذکر کرے، یہ ہر ایک کو حق نہیں کہ کربلا والوں کا ذکر کرے۔ اور آپ کہیں کس کو حق نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا، اور سن لیجئے صاف لفظوں میں، واضح طور پر سن لیجئے کہ امام حسین نے
حق و باطل کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے، خط امتیاز کھینچنے کے لیے کربلا کی جنگ کی تھی، حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے، اس لیے کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ کربلا کی تاریخ یاد کرنا، کربلا والوں کا ذکر کرنا، امام حسین کا ذکر کرنا، یہ حق اس کا ہے جو حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے، جو یہ سمجھے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صحیح اور غلط ایک نہیں ہو سکتا، جو صحیح اور غلط کو ایک کرنا چاہے، جو حق و باطل کو ایک کرنا چاہے، جو اندھیرے اور اجالوں کو ایک کرنا چاہے، جو دن اور رات کو ایک کرنا چاہے، یعنی جو یہ کہے سنی بھی ٹھیک ہے، وہابی بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، دیوبندی بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، اہل حدیث کہلانے والے اہل حدیث بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، رافضی بھی ٹھیک ہے، تو جو یہ کہے سب ایک ہو جاؤ، کلمہ پڑھتے ہو ایک ہو جاؤ، اسلام کو مانتے ہو ایک ہو جاؤ، قرآن پڑھتے ہو ایک ہو جاؤ، ایک اللہ کا نام لیتے ہو ایک ہو جاؤ، جو سب کو ایک کرنے آئے سمجھ لو یہی کوفی ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی جنگ اس لیے تھی کہ حق باطل سے مل نہیں سکتا، امام حسین کی جنگ اس لیے تھی کہ حق اور باطل ایک ہو نہیں سکتے، اور جو ایک کرنا چاہے وہ حسینی ہو نہیں سکتا، تو حسینی وہ ہے، حسینی وہ ہے، کربلا والوں کا ماننے والا وہ ہے جو حق و باطل کو ایک نہ کرے، کہ حسینی وہ ہے۔ اور امام حسین کا ذکر کرنا، امام حسین کی محفل کرنا، امام حسین کی یاد منانا، امام حسین کے نام پر کھچڑا پکانا، امام حسین کے نام پر سبیل لگانا، یہ حق اس کا ہے جو حق و باطل کے خلاف لڑتا رہے اور یہ اعلان کرتا رہے کہ سنی یہ بتاتا رہے، حسینی یہ بتاتا رہے، نہ ہم وہابیوں سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، نہ دیوبندیوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ رافضیوں سے مل سکتے ہیں، نہ قادیانیوں سے مل سکتے ہیں، نہ اہل حدیث کہلانے والوں سے ہمارا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے جو سب سے الگ ہو، وہابیت سے بچے، دیوبندیت سے بچے، قادیانیت سے بچے، رافضیت سے بچے، جتنے یہ گمراہ فرقے ہیں سب سے رشتہ ناتا ختم کر کے اعلان کرے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے۔ تو امام حسین کا مشن یہ تھا کہ حق کو حق کہو، باطل کو حق اور باطل کا اتحاد، حق اور باطل کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ تو حق اور باطل کا ملاپ جب کربلا کے میدان میں نہیں ہوا، ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 ہیں، ایک نہ ہوئے، ادھر بھوکا رکھا گیا وہ ایک نہ ہوئے، پیاسا رکھا گیا ایک نہ ہوئے، گلے پر خنجر چلایا گیا اتحاد نہ کیا، 6 مہینے کے بچے کے حلقوم میں تیر چلایا گیا، انہوں نے اتحاد نہ کیا، علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی، انہوں نے اتحاد نہ کیا، حضرت قاسم پر تلواریں چلی، انہوں نے اتحاد نہ کیا، حضرت عون و محمد شہید ہوئے، انہوں نے اتحاد نہ کیا، تو انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اتحاد نہ کیا، تو ہم بھی کہتے ہیں اے امام حسین آپ نے سب کچھ قربان کر کے اتحاد نہ کیا، ہم بھی حسینی ہیں، آپ کے مشن کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں اتحاد نہ کیا تھا، ہم یہاں اتحاد نہیں کر سکتے، آپ نے کربلا کے میدان میں 72 کو الگ رکھا، 22,000 کو لات مار دیا، ہم یہاں بھی اکیلے رہ جائیں گے مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے، وہابیت کو لات ماریں گے، دیوبندیت کو لات ماریں گے، قادیانیت کو لات ماریں گے، رافضیت کو لات ماریں گے، اور تمام صلح کلیت کو لات ماریں گے، اور امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کے خراج عقیدت پیش کریں گے، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ فیضان امام اعظم، فیضان امام علی مقام، کربلا کے دولہ، مسلک اعلیٰ حضرت، چار مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان شیر ہندوستان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، صلح کلیت، صلح کلیت، تطہیریت، وہابیت، دیوبندیت۔ اب بتائیے فاسق اور فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کا کام کرے، گناہ گار کو فاسق، شرابی ہو تو وہ فاسق ہے، جواری ہے تو وہ فاسق ہے،
زنا کرنے والا ہے تو وہ فاسق ہے، داڑھی مڑانے والا ہے تو وہ فاسق ہے، جوا کھیلنے والا ہے تو وہ فاسق ہے، بے نمازی ہے تو وہ فاسق ہے۔ یزید کے اوپر اس وقت تک کسی نے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا تھا، اس وقت تک کسی نے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، مگر امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بولیے بولیے، سمجھوتا کیا، اتحاد کیا۔ 72 تھے، کم تھے تو کیا 22,000 سے ڈر کے مل گئے؟ نہیں ملے نا۔ تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اے حسینیوں، اے امام حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، وہاں پر یزید فاسق تھا، فاجر تھا، جری علی الکبائر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، عیار تھا، مکار تھا، مگر اس کے بعد بھی امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اس سے سمجھوتا نہ کیا۔ اور یہاں آج جو فرقے نکلے ہوئے ہیں، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، یہ فاسقی نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو عبارتیں ہیں، جو کفریہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ لاکھ کلمہ پڑھیں مسلمان نہیں ہو سکتے، لاکھ روزہ رکھے مسلمان نہیں ہو سکتے، لاکھ حج کرے مسلمان نہیں ہو سکتے، لاکھ زکاتیں دیں مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ اعمال ہے، اور ایمان نبی کی سچی محبت کا نام ہے، ایمان عشق رسول کا نام ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ نبی کی گستاخی کرے، نبی کو معاذ اللہ مجبور اور بے بس لکھے اور پھر کہے میں مسلمان ہوں، نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھے پھر کہے میں مسلمان ہوں، معاذ اللہ نبی کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح بتائے اور پھر کہے میں مسلمان ہوں، نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے، معاذ اللہ پھر کہے میں مسلمان ہوں، معاذ اللہ نبی کے بعد دوسرا نبی پیدا ہونے کو جائز لکھے پھر کہے میں مسلمان ہوں، امتی عمل میں نبی کے برابر اور بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ، یہ اپنی کتاب میں لکھے اور اس کے بعد کہے میں مسلمان ہوں۔ بتاؤ مسلمانوں، جو نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ لکھتا ہو، ایسا عقیدہ رکھتا ہو، جو ایسا عقیدہ چھاپتا ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ داڑھی رکھے تو امام بن جائے تو، عالم ہو تو، مفتی ہو تو، وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، سب کو کافر کہہ رہے ہو، ہر ایک کافر تم ہی مسلمان، ارے داڑھی رکھا پھر بھی مسلمان نہیں، روزہ رکھتا ہے پھر بھی مسلمان نہیں، قرآن پڑھتا ہے پھر بھی مسلمان نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر بھی مسلمان نہیں۔ تو سنو، میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں، کہتے ہیں ایمان لے آئے مگر مومن نہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کا کلام اعلان کر رہا۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ وہ منافقین کے بارے میں جو نبی کے زمانے میں تھے، جو نماز نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھتے تھے پھر بھی مومن نہیں، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے پھر بھی مومن نہیں، جو قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں تھے پھر بھی مومن نہیں، جو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں رہتے تھے پھر بھی مومن نہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے مومن نہیں ہو سکا، جب وہ روزہ رکھ کر کے مومن نہیں ہو سکا، جب وہ نبیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے مومن نہیں ہو سکا، جب وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے مومن نہیں ہو سکا، تو آج یہ محلے میں، اس محلے میں، اس محلے میں، اس جماعت میں، اس جماعت میں، ادھر اور ادھر ایسے جیسے تیسے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کیا یہ دلیل بن جائے گی؟ نہیں، نماز دلیل نہیں ہے، روزہ دلیل نہیں ہے، حج دلیل نہیں ہے، زکات دلیل نہیں ہے۔ مومن وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ جو ایمان عشق رسول کا نام ہے، ایمان عشق رسول کا، اسلام ہے، ایمان ہے، مسلمان ہے، تب نماز کام کی، روزہ کام کا، حج کام۔ بتائیے جو ہمارے پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان
فاتح کشمیر فرماتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ گھر میں پنکھا ہے یا پنکھے میں گھر ہے؟ بولیے، گھر میں پنکھا ہے نا، اور گھر میں کولر ہے یا کولر میں گھر ہے؟ گھر میں یہ مائک رکھا ہے یا مائک میں گھر ہے؟ تو اسی طریقے سے گھر ہوگا تو پنکھا لگایا جائے گا، گھر ہوگا تو لائٹ لگائی جائے گی، گھر ہوگا تو کولر لگایا جائے گا، گھر ہوگا تو بیڈ ہوگا، گھر ہوگا تو چارپائی ہوگی، گھر ہوگا چادر بچھائی جائے گی، اور گھر ہی نہ ہو تو یہ سب کسی کام کا نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی وقار، ایمان مین بنیاد ہے، ایمان گھر ہے، ایمان ہی بنیاد، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اگر ایمان ہے تو نماز ہے، یعنی مسلمان ہو تو نماز ہے، اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں نماز ہے، اسلام میں روزہ ہے، اسلام میں حج ہے۔ تو پہلے مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سچی محبت دل میں ہو، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے دشمنوں سے دور ہو، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو گندا عقیدہ رکھتا ہو اس سے دور رہو، اور گندے عقیدے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے۔ حضرات گرامی، اس زمانے میں منافق تھے، نبی کا زمانہ ہے، منافقین اس زمانے میں تھے، زبان پہ کلمہ تھا، چہرے پر داڑھی تھی، مسجد میں سجدہ کرتے تھے، اور عشق دل جو ہے عشق رسول سے خالی تھا۔ جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ کچھ منافقین ہیں۔ اب چلتے چلتے ایک منافق نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ فلاں کی اونٹنی غائب ہو گئی تھی، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، بتایا تو میرے نبی نے فرما دیا کہ فلاں جنگل میں، فلاں درخت میں اس کی نکیل پھنس گئی ہے، جاؤ لے آؤ۔ تو میرے نبی گھر بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کس کی اونٹنی کہاں ہے، کون کہاں ہے، کہاں اس کی اونٹنی پھنس گئی ہے۔ اتنا سنا تو منافق کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، کہتا ہے ان کو غیب کی کیا خبر، ان کو غیب کی کیا خبر۔ اتنا سنا تو صحابہ کرام کو جلال آ گیا۔ اب ان لوگوں کو جب جلال آیا تو منافق کہتا ہے ہم نے یوں ہی اس لیے کہہ دیا تھا تاکہ راستہ چل رہے ہیں، باتیں ہوتی رہے، راستہ طے ہوتا رہے، اکتاہٹ نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، باتیں ہوتی رہے، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ میرا مقصد غلط نہیں تھا، میرا مقصد ویسا نہیں تھا، میرا مقصد ویسا جیسے آج وہابیوں دیوبندیوں کے سامنے بات کی جائے کہ تمہارے مولوی نے اس کتاب میں نبی کے علم کو جانوروں کی طرح لکھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تمہارے مولوی نے اس کتاب میں اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تمہارے مولویوں نے اس کتاب میں کیا نام امام حسین کے کھچڑے کو حرام لکھا، امام حسین کے شربت کو حرام لکھا، امام حسین کی سبیر کو حرام لکھا، امام حسین کی محفل کو حرام لکھا۔ تو کہتے مطلب نہیں سمجھا، مطلب یہ نہیں تھا، مطلب وہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد وہ نہیں تھا، تم سمجھے نہیں۔ تو اسی طریقے سے آج بات بنائی جا رہی ہے، اس منافق نے بھی بات بنانے کی کوشش کی تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد وہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا۔ تو اب اس زمانے میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، خدا فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے ہو، بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو اس زمانے میں منافق نے نبی کی توہین کی اور پھر بہانہ بنانے کی کوشش کی، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے ہو۔ تو حضرت گرامی آج یہ لاکھ بہانہ بنائے، آج یہ لاکھ بات بنانے کی کوشش کرے، آج یہ لاکھ اپنی باتوں کو ادھر سے ادھر گھمانے کی کوشش کرے، مگر جو سچا حسینی ہوگا، جو امام حسین کا ماننے والا ہوگا، کربلا والوں کا ماننے والا ہوگا، وہ ان کی باتوں کے چکر میں نہیں جائے گا۔ ایک مطالبہ ہمارا ہے، اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، تمہاری کتاب میں لکھا گیا کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے، تمہاری کتاب میں لکھا گیا نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، تمہاری کتاب میں لکھا گیا کہ نبی سے امتی عمل میں بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ، تمہاری کتاب میں لکھا گیا کہ نبی کے بعد بھی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، تمہاری کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ حسین غلطی پر تھے، یزید حق پر تھا، معاذ اللہ، تمہاری کتاب میں لکھا جا رہا ہے کھچڑا حرام ہے، شربت حرام ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ایک ہونا چاہتے ہو تو ان ساری گندی کتابوں
صحابوں کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ لگا دو اور دنیا والوں کو بتا دو ان کتابوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کتابوں کے لکھنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب جہنمی ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اعلان کر دو جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ آج بھی ہم گلے لگانے کو تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت پاک، مسلک اعلی حضرت، اشرف شیر سنت، خانقاہ حشمتیہ، خلیفہ سرکار شیر ہندوستان۔ حضرات ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی دے یا ماں کو کوئی برا کہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیے، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا مزاج گرم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لڑنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، جی میں آتا کیا کر ڈالوں، جیسے ہو سکے۔ قانون کا ڈر ہوتا ہے، پولیس کا ڈر ہوتا ہے، اور دوسری چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ سب ڈر نہ ہو تو سیدھے سیدھے آپ اس کی جان لینا چاہیں گے کہ نہیں؟ جان سے مار ڈالیں گے۔ تو آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے تو آپ کا غصہ اتنا زیادہ آ جائے، آپ کا تیور اتنا چڑھ جائے، آپ کا جو ہے دماغ اتنا ہائی ہو جائے، آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جائے کہ آپ قانون کا ڈر نہ ہو، اگر پولیس کا ڈر نہ ہو، تھانے کا ڈر نہ ہو، کیس ہونے کا ڈر نہ ہو تو آپ گولی مار دیں۔ اگر ان سب چیزوں کا ڈر نہ ہو تو آپ اس کو جان سے مار دیں، آپ اس کو گلا گھونٹ کر کے مار دیں۔ حضرات گرامی، یہ اتنا غصہ تو یہ صرف کیا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے خاندان کے نہیں ہیں؟ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو خاندان کے۔ اگر خاندان والا چچا کا لڑکا یا پھر جو ہے پھوپھی کا لڑکا یا اور دوسرے رشتہ دار اگر ماں کو گالی دے آپ کو تو غصہ نہیں آتا؟ تب بھی تو یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ خاندان کا ہے کہ خاندان کے باہر کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ماں سے محبت ہے، ماں کو گالی دے گا تو ہمارا مزاج گرم ہوتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے تو وجہ اور بنیاد کیا ہے کہ ماں کو گالی دی ہے، گالی بھائی دے گا تو بھائی سے لڑیں گے، گالی چچا کا لڑکا دے گا تو اس سے لڑیں گے، خاندان والا دے گا اس سے لڑیں گے، خاندان کے باہر کا دے گا تو اس سے لڑیں گے۔ تو گالی دینا جرم ہے، جو کرے گا مجرم ہوگا، یہی تو ہے۔ تو نبی کی توہین جرم ہے، بولیے ہے؟ تو چوٹی والا کرے گا تو بھی مجرم ہے، داڑھی والا کرے گا تو بھی مگر کیا وجہ ہے کہ نرسنگانند اگر گستاخی کرے تو احتجاج نکالا جائے، احتجاج ہو۔ چوٹی والا پنڈت اگر گستاخی کرے، وہ نبی کی شان میں بے ادبی کرے تو احتجاج کیا جائے، جلوس نکالا جائے، سزائے موت کی مانگ کی جائے، پھانسی دینے کی مانگ کی جائے، جیل میں ڈالنے کی مانگ کی جائے۔ اور یہی ہمارے پڑوس میں بغل میں ہمارا بن کر کے اور مسلمان کہلا کر کے نبی کی توہین کرے تو گھر میں بٹھا کر کے چائے پلائی جائے، نبی کی بے ادبی کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، نبی کے بارے میں گستاخیاں کرے تو اس سے رشتہ ناتا رکھا جائے۔ اگر نبی کی محبت ہے تو یہ نہیں دیکھو گے کہ چوٹی والا ہے کہ داڑھی والا ہے۔ اگر نبی کی محبت ہے تو کوئی ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نبی کا ہے تو ہمارا ہے۔ اگر داڑھی رکھ کر کے توہین کر رہا ہے تو بھی وہ خبیث ہے، اگر جو ہے نماز پڑھ کے گستاخی کر رہا ہے تو بھی وہ شیطان ہے، اگر روزہ رکھ کر کے توہین کر رہا ہے تو بھی وہ ابلیس ہے، وہ ملعون ہے، مردود ہے۔ تو بولو، جن وہابیوں نے نبی کی توہین کی وہ مردود ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ جن دیوبندیوں نے گستاخی کی یہ خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مردود لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو اب کیا ہم یہ دیکھیں گے داڑھی والا ہے؟ بولیے، کیا ہم یہ دیکھیں گے ٹوپی والا ہے؟ کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا؟ نہیں، یہ سب بعد میں دیکھیں گے۔ نبی کی محبت پہلے دیکھیں گے، نبی کا عشق پہلے دیکھیں گے۔ توہین کرنے والا ہے لات مار کر کے باہر کر دیں گے،
تو حضرات گرامی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک فیشن ہے کہ وہ نرسنگانند گستاخی کرے، کملیش تیواری گستاخی کرے. پوری دنیا میں جلوس نکالا گیا، بولے نکالا گیا نکالا گیا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا. اور وہابی دعوت میں آ رہا ہے تو کوئی احتجاج نہیں. دیوبندی گھر میں آ رہا ہے، چائے پلائی جا رہی، کوئی احساس نہیں. دیوبندی کی مسجد میں جا کر کے نیت باندھ کر نماز پڑھ لیتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے، کیسا عشق رسول ہے. سنو، ایمان والا یہ نہیں دیکھتا داڑھی والا ہے کہ چھوٹی والا ہے. جو گستاخ ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. مگر لوگ کہتے ہیں محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، تو تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری. کربلا کے میدان میں خاندان نہیں دیکھا، بچے کو قربان کر دیا، جوانوں کو قربان کر دیا، شہزادوں کو قربان کر دیا، بھتیجوں کو قربان کر دیا، بھانجوں کو قربان کر دیا. اور آج ہم حسینی بھی کہیں، اپنے آپ کو امام حسین کا چاہنے والا ماننے والا بھی بنے، اور پھر دیوبندیوں کو گھر میں بلا کر کے کھانا بھی کھلائے، دیوبندیوں کو گھر میں ٹھہرائے بھی، دیوبندیوں سے مصافحہ بھی کرے، دیوبندیوں سے ہاتھ بھی ملائے. تو کہے کہ حسینی، کہے کہ کربلا کے ماننے والے. جو تیور وہاں تھا وہی تیور یہاں ہو، جو جذبہ وہاں تھا وہی جذبہ یہاں ہو، جو حوصلہ وہاں تھا وہی حوصلہ یہاں ہو. کیا امام حسین، ہم اکیلے رہ سکتے ہیں، جان بچے، کھانا ملے نہ ملے، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، مگر کسی یزیدی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، بولی ہاتھ نہیں ملائیں گے. اب آپ دیکھیے کیسے وہاں بھی دانا بند کیا گیا تھا، وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا، وہاں بھی کھانا بند کیا گیا تھا. اب یہ دیکھیے، یہ فتاوی رشیدیہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، وہابیوں کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر جب پوچھا گیا مولوی رشید احمد گنگوہی سے، تو سوال کا جواب دیتے ہوئے کیا جواب دیتا سنیے گا غور سے. پھر یہ نہ کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. جواب دیتا ہے کہ محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے. بولیے ایسا لکھنے والا حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ امام حسین کے شربت کو یہ حرام لکھے، امام حسین کی سبیل کو یہ حرام لکھے، امام حسین کے کھچڑے کو یہ حرام لکھے، امام حسین کے ذکر کرنے کو یہ حرام لکھے، تو ایسا کبھی حسینی ہو سکتا ہے؟ بولیے حسینی ہے کہ یزیدی؟ اور اسی کتاب کے اندر جب پوچھا گیا کہ ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا کیسا ہے، تو کہتا ہے جائز ہے. غیر مسلموں کے پیاؤ کا پانی پینا کیسا ہے، تو کہتا ہے جائز ہے. غیر مسلموں کے پیاؤ کا پانی پینا جائز ہو جائے، امام حسین کی سبیل کا پانی حرام ہو جائے. اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 597 پر پوچھا گیا کوا کھانا کیسا ہے، تو کہتا ہے ثواب ہے. کوا کھانا ثواب ہو گیا، امام حسین کا کھچڑا حرام ہو گیا. کوا کھانا ثواب ہو گیا، امام حسین کے نام پر شربت حرام. یہ کون سا تیرا دین ہے، یہ کون سا تیرا مذہب ہے کہ کوا کھانا ثواب ہو، امام حسین کا کھچڑا کھانا حرام ہو جائے؟ سن، یہ قسمت کی بات ہے. تیری قسمت میں کھچڑا نہیں ہے، تیری قسمت میں حلوہ نہیں ہے، تیری قسمت میں بریانی نہیں ہے، تیری قسمت میں غوث اعظم کا مرغا نہیں ہے، تیری قسمت میں 11ویں کی بریانی نہیں ہے، تیری قسمت میں غریب نواز کا دلیا نہیں ہے، تیری قسمت میں شب برات کا حلوہ نہیں ہے. تو جب تو نے سب کو حرام لکھ دیا تو یہ امام حسین کی مار پڑی. کھچڑا نہیں کھائے گا، جا کوا کھا. امام حسین نے کہا تو مرغا نہیں کھا سکتا، جا کوا کھا. امام حسین نے
خواجہ غریب نواز نے وہیں سے مارا، تیرے تو ناپاک ہے، میرا دلیا پاک ہے، تو یہ نہیں کھا سکتا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن کہہ رہا ہے پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہے، ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے ہے۔ ہم پاک ہیں، ہمارے لیے مرغا بھی ہے، ہم پاک ہیں، ہمارے لیے بریانی بھی ہے، ہم پاک ہیں، ہمارے لیے سبیل حسینی بھی ہے، ہم پاک ہیں، ہمارے لیے کھچڑا بھی ہے، ہم پاک ہیں، ہمارے لیے شب برات کا حلوہ بھی ہے۔ اور تم ناپاکوں کو یہ پاک چیزیں کیسے مل جائے؟ تو جاؤ تم کوا کھاؤ، جاؤ۔ اور تمہیں نے فتویٰ دیا ہے کہ بکرے کا ہوتا کا پورا بھی کھانا جائز ہے، معاذ اللہ، جاؤ وہی کھاؤ جو پاک ہے۔ وہ تو امام حسین کے نام پر کھائے گا، تو چونکہ وہ پاک ہے، کربلا والے پاک ہیں، وہ ناپاکوں کو کہاں برداشت کریں گے؟ اور وہ تو ایسے پاک ہیں، ایسے پاک ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر دے اور خوب پاک ستھرا بنا دے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو اپنے بچوں کو کربلا والوں کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کا درس دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مفہوم یہ ہے، فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور اہل بیت آج ان وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب لے کر کے تو یہاں پر فی الحال نہیں آیا مگر کتاب ہے تحذیر الناس، کیا بات بند کر دی جائے یہ کچھ بات درود پڑھے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ گرمی لگ رہی ہوگی اور آپ سے زیادہ گرمی ہمیں لگ رہی ہے، پسینہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو کربلا والوں کی محبت میں انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تو ان کے نام پر کیا تھوڑی دیر ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے؟ تو تھوڑی دیر بیٹھے انشاءاللہ، ایمان و عقیدے کو سمجھیں، حسینیت کو سمجھیں، یزیدیت کو سمجھیں اور سچے حسینی بنے، یزیدیوں سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ کل قبر میں نہ ہم جائیں گے آپ کی قبر میں، نہ آپ ہماری قبر میں جائیں گے، نہ ہمارے باپ ہماری قبر میں جائیں گے، نہ ہماری ماں ہماری قبر میں جائے گی، اور نہ کسی کی بہن جائے گی، نہ کسی کا بھائی جائے گا، نہ کسی کا پڑوسی جائے گا۔ قبر میں آئیں گے تو اسی کربلا والے کے نانا آئیں گے، قبر میں آئیں گے تو کربلا والوں کے پیارے نانا جان آئیں گے، اور انہوں نے اگر کہہ دیا کہ میرے پیارے نواسے کی یاد میں تم نے پریشانیاں جھیلی تھی، ان کی یاد منائی تھی، ان کا ذکر کیا تھا، اور وہ کربلا والے جن کے بارے میں فرماتے ہیں استاد زمن کہ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، اے زہے قسمت تمہاری
کشتگان اہل بیت، تو انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹھنا کام آ جائے گا۔ یہاں کی گرمی کیا ہے، یہاں کی پریشانی کیا ہے؟ جو گرمی کل قیامت کے دن ہوگی، جو گرمی کل میدان محشر میں ہوگی، اس گرمی کو سوچئے۔ فرمایا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انسان گرمی کی وجہ سے پسینوں میں ایسے شرابور ہوگا کہ کوئی کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی جو ہے کندھوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے منہ تک ڈوبا ہوگا، کوئی جو ہے آنکھوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی پورا ہی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس کا جیسا عمل ہوگا، جس کا جیسا کارنامہ ہوگا، جس کا جیسا ایمان ہوگا، ویسے ہی وہاں پر پریشانی کی جھیل رہا ہوگا۔ اب ایسے عالم میں لوگ کس کو تلاش کریں گے؟ انہی کی یادیں کام آئیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سب شفاعت کریں گے۔ شفاعت کرنے کی منزل ہر ایک کی نہیں بتائی گئی، یعنی سب سے مراد انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، صدیقین بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، صالحین بھی شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کریں گے، نمازی بھی شفاعت کریں گے، اور علماء بھی شفاعت کریں گے۔ مگر یہ سب شفاعتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے نبی شفاعت کا دروازہ کھولے، سب سے پہلے نبی کی شفاعت قبول ہوگی، پھر نبی کے صدقے میں انبیاء شفاعت کر رہے ہوں گے، پھر صدیقین شفاعت کر رہے ہوں گے، علماء یہاں تک کہ آیا کہ جس نے کسی عالم کو وضو کے لیے پانی دیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ بھی اس عالم سے کہے گا کہ ہم نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ ہماری شفاعت کر دیجیے۔ تو وہ عالم خدا کی بارگاہ میں رسول پاک کے وسیلے سے شفاعت کرواتا نظر آئے گا۔ تو جب عالم شفاعت کروائے گا، وہ حق وہ عالم نہیں، وہ عالم نہیں وہابیوں کا بھی نکاح پڑھاتا ہو، دیوبندیوں کے وہاں بھی کھاتا ہو، جی ہاں، دیوبندی کی بھی دعوت کھائے، وہابی کی بھی کھائے، ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، ایسے عالم کو شفاعت دوسروں کی کیا کرے گا؟ وہ خود اس کی شفاعت کے لالے پڑے ہوں گے۔ فرمایا ایسا عالم جو امت نبی کو سچی بات نہ بتائے، امت رسول کو حق بات نہ بتائے، حق بات سے زبان کو روکے، کل قیامت کے دن ایسے عالم کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی اور اس کی زبان کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ جو سچا عالم حق وہ عالم ہوگا تو وہ شفاعت کرائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے پیر کے صدقے میں شفاعت پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عالم کی شان دیکھنا ہو، عالم تو وہ ہوتا ہے جو صدر سیکریٹری کو نہیں دیکھتا، عالم وہ ہوتا ہے جو بلانے والے کی طبیعت کو نہیں دیکھتا، عالم وہ ہوتا ہے جو جلسہ کرانے والے نذرانہ دینے والوں کی خوشی کو نہیں دیکھتا، عالم وہ ہوتا ہے جو شیر ہندوستان کی طرح اعلان کرتا ہے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹو، چلنے مولا والی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ مسلک اعلی حضرت سرکار، مظہر اعلی حضرت حضور مشاہد ملت، فیضان شیر ہندوستان، عطائے حضور شیر ہندوستان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر۔ جب عالم شفاعت کرے گا تو امام حسین کتنوں کی شفاعت کر رہے ہیں، کربلا والے کتنوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، اور جن کو وہ چاہیں گے یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرات گرامی وقار، امام علی مقام کہ آپ کے جسم پاک کو شہید کر دیا گیا، سر لے جایا جا رہا تھا، 70 لوگ قریب تھے جو شہدائے کرام کے سروں کو کوفہ لے جا رہے تھے، اس میں ایک کا بیان ہے کہ اس نے ایک جگہ دیکھا، پھر کوفہ سے مدینہ شریف لے جانے لگے تو ایک جگہ سر پاک کو جب رکھا گیا
امام عالی مقام کے سر پاک کو رکھا گیا تو آیا کتابوں کے اندر کہ وہ براوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہوا کی طرح جھونکا آیا اور ایک تخت آیا، فرشتہ لے کر کے اترا، اور پھر فرشتے نے عرض کیا اے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے اور آ کر کے حضرت امام حسین کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا ہے انہیں خدا بخشے گا نہیں، ان لوگوں کی مغفرت نہ ہوگی۔ حضرت اسی میں دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام کیا اور ایسے ہی بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام کیا، ایسے ہی بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام کیا، ایسے ہی بات کی۔ آخر میں امام الانبیاء بھی تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی، امام حسن مجتبیٰ بھی تشریف لائے، سرکار مولائے کائنات بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی اس طرح۔ پھر فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے وہ کہ میں نے دیکھا کہ سارے انبیاء جو آئے ان سب نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے مقدس نبی، آپ کے یہ نواسے شہید ہو گئے، بڑا افسوس ہوا، ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا، یہ لوگ بخشے نہ جائیں گے۔ حضرت امام سید سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے نہ بخشنے کے لیے فرمایا کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں لے کر کے دعا فرماتے تھے کہ اے مولا میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ جو امام حسین سے محبت کرے اے مولا تو اس سے محبت فرما۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام حسین کی محبت دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام حسین کی محبت میں مجلس منعقد کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام حسین کے نام پر شربت پلا رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام حسین کے نام پر لنگر کر رہے ہیں۔ اور یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو قسم خدا کی امام حسین کی محبت کے صدقے میں ہماری اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی محبت یہی ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور رہو، بولے ان کے دشمنوں سے دور رہو۔ ایک بات سن لیجئے پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ تولا مانے محبت کرنا، دوستی کرنا، تولا یعنی دوستی، اور تبرہ مانے برا کہنا۔ تبرہ مانے بولیے، تبرہ مانے برا کہنا، گالی بکنا کہہ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں تولا یعنی دوستی بغیر تبرہ کے، یعنی بغیر برا کہے ہوئے، بغیر گالی دیے ہوئے ممکن ہی نہیں۔ سمجھ گیا؟ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ تولا بغیر تبرہ کے ممکن ہی نہیں، یعنی دوستی بغیر برائی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستی ہوگی تو برا کہنا بھی ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو باپ سے محبت ہے، باپ سے الفت ہے، باپ سے پیار ہے، ماں سے محبت ہے، ماں سے پیار ہے، اور کوئی آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو کیا آپ اسے چائے پلاتے ہیں؟ بولیے چائے پلاتے ہیں؟ اس کو گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر پلا لیں گے تو بولیے، آپ کی ماں کو چوراہے پہ گالی دے، آپ کے باپ کو چوراہے پہ گالی بکے یا لکھ کر کے بورڈ لگا دے، آپ کے باپ کا نام لکھ کر کے گالی لکھے اور بورڈ لگا دے چوراہے پر، یا کچھ چھپوا کر کے بٹوا دے گالی، تو بولیے اب اگر ایسے کو آپ نے گھر میں بلا کر کے کھلا دیا پلا دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا وفادار بیٹا ہے، یہی تو کہیں گے؟ بولیے کہیں گے بڑا لائق بیٹا ہے، یہ کہیں گے؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ بڑا نالائق۔ یہ اس کے باپ کو گالی بکتا، یہ کھانا کھلاتا، وہ ماں کو گالی دے رہا ہے اور گھر میں بلا کر کے چائے پلا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہی مطلب ہے کہ جب ماں سے محبت ہوگی
تو ماں کو گالی دینے والے کو برا کہو گے، باپ سے محبت ہوگی تو باپ کو گالی بکنے والوں سے تم برائی رکھو گے، گالی اس کو بھی دو گے، برا کہو گے، بغیر سوچے زبان پر گالی آ جائے گی، کیسے تو نے میری ماں کو گالی دی، کیسے میری ماں کو میرے باپ کو گالی بکی، تو آپ کی زبان پر بھی گالی آ جاتی ہے، آپ کی زبان پر بھی سخت الفاظ آ جاتے ہیں، تو یہ تبرہ کے الفاظ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ باپ سے محبت ہے۔ یہ برے الفاظ زبان پر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماں سے محبت۔ تو دوستی اگر ادھر ہے، محبت ادھر ہے، تو زبان پر ادھر برائی ہوگی، ادھر دوستی ہے تو اس سے دشمنی ہوگی، یعنی دوستی بغیر دشمنی کے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ کیا چلا؟ دوستی جبھی مکمل جب دوست کے دشمن کو دشمن سمجھو گے، محبت اسی وقت کامل ہوگی جب محبوب کے دشمن کو دشمن جانو گے، یعنی ادھر محبت تو ادھر تبرہ، ادھر محبت تو ادھر اس کو برا بھلا کہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو لوگ کہیں گے تم لاکھ دعویٰ کرو مگر محبت تمہارے دل میں ماں کی نہیں ہے، لاکھ کہو مجھے باپ سے محبت ہے مگر نہیں ہے، تو پتہ کیا چلا؟ دنیا کہہ رہی ہے ادھر محبت ہے تو وہ باپ کو گالی دینے والے سے دشمنی ہوگی، ماں سے محبت ہے تو ماں کو برا کہنے والے سے دشمنی ہوگی، بھائی سے محبت ہے تو بھائی سے لڑائی کرنے والے سے دشمنی ہوگی۔ ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اگر نبی سے محبت ہے تو غدار رسول سے دشمنی ہوگی، اگر امام حسین سے محبت ہے تو غدار حسین سے دشمنی ہوگی، اگر کربلا والوں سے محبت ہے تو کربلا والوں کے غداروں سے تمہارے دل میں نفرت ہوگی۔ تو اے حسینیوں سنو، اگر امام حسین کے نام پر شربت پیتے ہو تو ادھر محبت ہے تو یزیدیوں کو کہو خود سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو شادی ہو تو بورڈ لگاؤ کوئی یزیدی نہیں آئے گا، کارڈ چھپواؤ تو اس میں لکھواؤ ہماری اس شادی میں کوئی یزیدی وہابی دیوبندی نہیں آئے گا۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو گھر میں کسی یزیدی وہابی کو، یزیدی دیوبندی کو گھسنے نہیں دو گے۔ اگر ان لوگوں سے نفرت ہے تو امام حسین سے محبت ہے، اور اگر وہاں اٹھ بھی رہے ہو، بیٹھ بھی رہے ہو، کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، دیوبندیوں سے مل بھی رہے ہو، تو سنو، فرماتے ہیں استاد زمن کہ ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، دعویٰ بے اصل ہے، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری، جھوٹی ہے تو دو محبت بغیر دشمنی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ امام حسین سے محبت ہے تو ان غدار حسین سے دشمنی ہوگی، امام حسین سے محبت ہے تو ان یزیدیوں سے نفرت ہوگی۔ جس یزیدی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنا جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں ہے، مستحب اور مستحسن ہے، بولو ان یزیدیوں سے دور رہو گے؟ ہمارا کام بتانا ہے، برا لگے تو گھر پہ جا کے 2 روٹی بڑھا کے کھا لیجئے گا، برا اگر لگتا ہو تو گھر پہ جا کر کے کھا لیجئے گا۔ ہم بھی جہاں جائیں گے چٹنی روٹی کھائیں گے، مست رہیں گے، مگر ہم نے امام حسین کا پیغام تو بتا دیا۔ برا لگے اپنے گھر پہ مگر بات سچی ہے، بات حق ہے، بات درست ہے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، اپنی بات پوری کر دوں، اس کے بعد سمجھ لیجئے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب شرح الصدور کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا، اور فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو برا کہنے والے کے ساتھ بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، یعنی صدیق اکبر کو برا کہنے والا، فاروق اعظم کو برا کہنے والا رافضی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ شیعہ، جس کو کہا جاتا ہے کھٹمل، ہے نا؟ تو یہ ہے جو صدیق اکبر کو برا کہتے ہیں، فاروق اعظم کو برا کہتے ہیں، یہ بورے جو ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں جو صدیق اکبر فاروق اعظم کی برائی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک مسلمان
اس رافضی کے ساتھ یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا کہنے والے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا تھا. جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، جو رافضی ساتھ بیٹھتا تھا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، لوگ خاندان کے رشتہ دار کے قریب آئے اور کلمہ پڑھانا چاہ رہے، پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے ابھی دم نکل جائے، روح نکل جائے، کلمہ پڑھ کر کے جاؤ، موت آئے تو کلمہ پڑھ کر کے آئے. تو وہ کہتا ہے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر دو لوگ میرے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کے دشمنوں کے ساتھ کھاتا تھا، اب چاہتا ہے کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائے. فاروق اعظم کو برا کہنے والے کے ساتھ چائے پیتا تھا، اب چاہتا ہے تجھے مرنے کے ٹائم کلمہ نصیب ہو جائے. ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا. تو جب صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان میں بے ادبی کرنے والے کے ساتھ، کھانے پینے والے جو ساتھ میں ایسوں کے ساتھ جو کھا رہا ہو پی رہا ہو، اس کے لیے اتنا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، تو جو نبیوں کے امام کی شان میں بے ادبی کرتا ہو، جو سید الانبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جو نبیوں کے تاجدار کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، ان کی شان میں بے ادبی کرے، ان کے علم میں کمی نکالے، ان کو مجبور و بے بس لکھے، معاذ اللہ ان کو مرکہ مٹی میں ملنے والا لکھے، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لہٰذا اگر چاہتے ہو کلمہ پڑھ کر کے جاؤ، اگر چاہتے ہو کلمہ پڑھتے ہوئے تمہاری موت آئے، اگر چاہتے ہو کہ ایمان پر دنیا سے جاؤ، اگر چاہتے ہو درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے روانگی ہو، تو سچے حسینی بن جاؤ، ان یزیدیوں سے دور ہو جاؤ، ان وہابیوں سے دور ہو جاؤ، ان تمام گستاخ حسین سے، ان تمام گستاخ رسول سے دور ہو جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رشتہ ناتا سب ختم کر دو، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھو کہ جینے کا مزہ کیا ہے اور مرنے کا مزہ کیا ہے. اور جو سچا حسینی ہو جاتا ہے اس کو جینے میں بھی مزہ ہے اور مرنے میں بھی مزہ ہے. ہاں، اور اگر پلپلا پن ہوگا، صلح کلیت ہوگی، پالیسی بازی ہوگی، یہ بھی خوش ہو وہ بھی خوش ہو، تو پھر مرنے سے بھی ڈرے گا. ارے مرنا تو ایک دن ہے ہی، حسینی مرنے سے نہیں ڈرتا. کورونا آیا، یہ آیا وہ آیا، لوگ ڈر رہے تھے، مگر غلامان حسین ڈرنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جو امام حسین کے چاہنے والے وہ تو چاہ رہے تھے کہ مرنا ایک دن ہے. ایک بات سن لیجئے، میں کانپور میں کہا تھا، اور سنیے کہ کورونا میں لوگ کہہ رہے تھے اللہ ایسی موت نہ دے کہ لوگ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، غسل دینے کو تیار نہیں، کفن دینے کو تیار نہیں، قبر میں اتارنے کو تیار نہیں، ایسی موت اللہ نہ دے کہ لوگ غسل بھی نہ دیں. تو ہم نے کہا ایسی موت سے مت پناہ مانگو، ایسی موت سے پناہ مانگے بات صحیح ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ ایسی موت سے پناہ مانگو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہابی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے موت آ جائے. اس موت سے پناہ مانگو کہ دیوبندی کے ساتھ کھا رہے ہو موت آ جائے. سنو، ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے گئے، عشق رسول میں اگر دنیا سے گئے، امام حسین کی محبت میں اگر دنیا سے گئے، تو کوئی غسل نہ دے، کوئی کفن نہ دے، کہیں دفن نہ کیا جائے، تو قسم خدا کی اگر دنیا سے جاؤ گے جنت میں جاؤ گے. نماز جنازہ نہ بھی ہو جنت میں جاؤ گے، غسل نہ بھی لیا گیا جنت میں جاؤ گے، کفن نہ بھی لیا گیا جنت میں جاؤ گے، کفن نہ بھی لیا گیا جنت میں جاؤ گے، کوئی ہاتھ نہ بھی لگائے جنت میں جاؤ گے. اور اگر وہابیوں کے ساتھ مرے، دیوبندیوں کی سنگت میں مرے، یزیدیوں کے ساتھ کھاتے پیتے مرے، اور دیوبندیوں کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے مرے، ان سے رشتہ ناتا رکھتے ہوئے مرے، تو ایک غسل نہیں 1000 غسل دے دیا جائے، 100 میٹر کا کپڑا نہیں 1000 روپے میٹر کا کپڑا دے دیا جائے. اور سنو کہ 1 میٹر
کی شیشی سے نہیں، ہزاروں لیٹر کی شیشی کفن کے اوپر لگا دی جائے اور قبر مٹی کی نہیں سنگ مرمر کی بنا دی جائے، پھر بھی جہنم ہی میں جاؤ گے، پھر بھی ہاں جنت میں جانا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، کفن دے نہ دے۔ دیکھو نا کربلا کے وہاں تو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان کی شان تو بلند و بالا، مگر انہیں جب شہید کیا گیا کئی دن تک ان کی لاشیں مبارک اللہ بغیر کفن کی کربلا کے میدان میں رہی۔ جب یزیدی چلے گئے وہاں سے تب قریب کے گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر کے یہاں تک کہ امام حسین کے گھر والوں کو بھی تدفین کرنے کی اور قبر میں اتارنے کی اجازت ان یزیدیوں نہ دی اور امام حسین کا جو گھرانہ بچا تھا ان سب کو قیدی بنا دیا، زنجیر پہنا دیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ ہم نے اور آپ نے کربلا کی تاریخ نہیں دیکھی نا، اس لیے بڑی بے پرواہی ہے، اسی لیے ہر جگہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ جس نے کربلا کی تاریخ دیکھی تھی امام زین العابدین سے پوچھو، تاریخ گواہ ہے۔ امام زین العابدین نے کربلا شریف کے بعد پوری زندگی آپ ہنسے نہیں تھے، پوری زندگی ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی تاریخ دیکھی تھی، وہ مسکرانا بھول گئے، ہنسنا بھول گئے اور روتے رہے۔ کربلا میں تاریخ میں کچھ ہی لوگوں کا نام آتا ہے جو بہت زیادہ روئے ہیں، انہی میں امام زین العابدین ہے۔ ایک بار کربلا کے بعد کی بات ہے، دیکھا کہ ایک کوئی قصائی جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے، ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے پانی رکھ دیا، دانہ رکھا جاتا ہے۔ آج بھی قربانی ہوتی ہے تو پہلے ہم دانہ رکھتے ہیں، چارہ رکھتے ہیں اور پانی دیتے ہیں، پانی دکھا دیتے ہیں، چارہ دکھا دیتے ہیں، پتے کھلا دیتے ہیں قربان ہونے سے پہلے۔ امام زین العابدین نے جب دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آج تم ایک جانور کو قربان کرنے جا رہے ہو تو پہلے دانہ دکھا رہے ہو، پانی دکھا رہے ہو۔ کربلا کے میدان میں میرے ابا جان کو شہید کیا گیا، 3 دن کا بھوکا رکھ کے شہید کیا گیا۔ میرے بھائی علی اکبر اور اصغر کو شہید کیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا، خاندان والوں کو شہید کیا گیا۔ ان یزیدیوں نے پانی کا ایک قطرہ تک نہ دیا۔ کیسا ظلم کیا ان یزیدیوں نے، کیسا جبر کیا۔ تو جنہوں نے کربلا کی تاریخ دیکھی تھی نا، وہ زندگی بھر ہنسنا اور مسکرانا بھول گئے تھے، روتے رہے۔ یاد کرو وہ تاریخ کیسی المناک اور خطرناک اور غمناک تاریخ تھی۔ کربلا کی تاریخ کو یاد کرو، پانی پیو تو امام حسین کی پیاس کو یاد کرو، کھانا کھاؤ تو کربلا والوں کی بھوک کو یاد کرو، تب احساس ہوگا اسلام کیسے ہم تک آیا ہے، تب احساس ہوگا کہ ایمان ہم تک کہاں سے آیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک دن کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں چلے گئے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ماں کو چھوڑا اور میدان جنگ میں ہیں، بچوں کو چھوڑا میدان جنگ میں ہیں، بچے یتیم ہوئے، اسلام کی خاطر بچوں کو یتیم کیا، اسلام کی خاطر ان کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ بہت آسانی سے نہیں آیا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابرے سخا اٹھیے، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابرے سخا اٹھیے، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے۔ وہی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ تاریخ پڑھو، کتنے بزرگان دین شہید ہوئے، کتنوں کا خون بہا، کتنے جیل میں گئے، قید خانوں کی زندگیاں گزاری ہیں، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ آسانی سے نہیں، لہٰذا سمجھو اسلام کی اہمیت، ایمان کو سمجھو، عقیدوں کو سمجھو اور ان یزیدیوں سے دور ہو جاؤ، ان بے ایمانوں سے دور ہو جاؤ۔ قسم خدا کی اگر دنیا کی چند روز کی تکلیف لوگ ٹانا دیں گے، لوگ کہیں گے تم ہی ایک مسلمان ہو، تم ہی ایک سنی ہو، تم ہی ایک پکے بریلوی ہو، لوگ کہیں گے، مگر اس تانے کو برداشت کرو، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔
یہ چوٹ لگے گی اس کا اجر کل قیامت کے دن ملے گا، یہ چوٹ تکلیف پہنچائی جائے گی اس کا اجر ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی اور ہمارے بزرگوں نے تو یہی سکھایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصل کی مار سے کیا ڈرنا، اور فرمایا کہ ان دشمنوں کا، وہابیوں دیوبندیوں کا، گستاخان حسین کا رد کرتے رہو، ان کا رد کرتے رہو، ان کی برائیاں لوگوں کو بتاتے رہو، ان کے عملوں سے لوگوں کے ایمان کو بچاتے رہو۔ اگر یہ کرتے رہو گے تو تمہیں ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی ریاضت اور سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے، اور سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے، سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے۔ صرف اللہ اللہ کر لینا، تسبیح ہلا لینا تقویٰ نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ دشمنان رسول کا رد کرو اور اعلان کرو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی نصرت کیجئے۔ اور فقہ فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے اور اسی حسینیت پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر سننا
مت مشاہد رضا مخزن علم و حکمت مشاہد